بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بہت سارے دوستوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک روایت وہابی لابی کے علماء پیش کرتے ہیں۔ وہابی لابی سے میری مراد ہے کہ اس میں ناسبی اور خارجی اور یہ سلفی، دیوبندی، قادیانی، پرویزی، یہ سب وہابی لابی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کے علماء جو ہیں عموماً جمعے کے خطبوں میں اور دیگر مقامات کے اوپر ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی تھی، جس کے اوپر سیدہ فاطمہ زہرا ناراض ہوئی تھیں، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ فاطمہ زہرا کی ناراضگی اور علی علیہ السلام کے اس اقدام کے بارے میں پتہ چلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے مجھے غضبناک کیا یا مجھے ناراض کیا۔ یہ ایک کہانی سی بنا کر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر، اصل واقعے کو تروڑ مروڑ کر پیش کر کے، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض علی موجود ہے، تو اس وجہ سے پھر یہ اس طرح کی کہانیاں بناتے ہیں۔ دیکھیں، یہ حدیث کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ روایت صرف اتنی ہے۔ صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ صرف اتنے ہیں، یہ جو پوری کہانی انہوں نے بیان کرتے ہیں یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ واقعہ اصل میں کیا ہے، اور یہ حدیث کہاں سے لے کر آتے ہیں، اور اس کو کس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں وہ محض اتنے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ ابو جہل کی بیٹی کی شادی کا واقعہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ یہ کہاں پر ہے اور کن الفاظ میں ہے، یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت کے جو امام نسائی ہیں ان کی کتاب ہے سنن الکبریٰ۔ سنن الکبریٰ میں ایک چیپٹر ہے خصائص علی کا، جس میں انہوں نے 198 احادیث، صحیح احادیث لکھی ہیں۔ پھر سن لیں، اہل سنت کے امام نسائی جو سنن ابی نسائی کے بھی مصنف ہیں، ان کی کتاب السنن الکبریٰ میں خصائص علی کے نام سے ایک چیپٹر ہے، جس میں امام نسائی نے علی علیہ السلام کی فضیلت میں 198 صحیح حدیثیں بیان کی ہیں۔ اس میں حدیث نمبر 130 اور حدیث نمبر 131، یہ دو حدیثیں ہیں اسی حوالے سے۔ وہ اصل حدیثیں کیا ہیں، وہ روایات کیا ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں خصائص علی سے۔ امام نسائی کی کتاب خصائص علی سے میں آپ کو عربی متن بھی پیش کر رہا ہوں، اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کر رہا ہوں، دونوں حدیثوں کا، تاکہ آپ خود مطالعہ کریں اور خود دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہ وہابی مولوی جو ہیں یہ کتنی دو نمبری کرتے ہیں، کتنی علمی خیانت کرتے ہیں، کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، کس طرح انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 130، حضرت مصور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنو ہاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کریں، تو میں اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا، مگر یہ کہ ابن ابو طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز بے قرار کرتی ہے جو اسے بے قرار کرتی ہے، اور مجھے وہ چیز اذیت پہنچاتی ہے
جو اسے اذیت پہنچاتی ہے، اور جو شخص اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جس نے بھی رسول کو اذیت پہنچائی، یعنی جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی، اس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ کو اذیت پہنچائی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ یہ حدیث نمبر 130 تھی۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 131 پر۔ حدیث نمبر 131 میں ہے کہ حضرت مصور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں ممبر پر بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھ سے بنو ہاشم بن مغیرہ نے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کریں، اور بلا شبہ میں اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا مگر یہ کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو فارغ کر دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ پھر فرمایا، بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز اذیت پہنچاتی ہے جو اس کو اذیت پہنچاتی ہے، اور مجھے وہ چیز بے قرار کرتی ہے جو اس کو بے قرار کرتی ہے۔ ابن ابی طالب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بنت عدو اللہ یعنی اللہ کے دشمن کی بیٹی اور بنت نبی اللہ یعنی اللہ کے نبی کی بیٹی کو ایک ساتھ رکھے۔ یہ دو حدیثیں ہیں، اور اس کو اس طریقے سے تروڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں، گویا یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہابی ملا، کہ جیسے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم کے علی علیہ السلام نے خود ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہو، معاذ اللہ۔ حالانکہ دونوں حدیثوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابو جہل کا باپ بنو ہاشم بن مغیرہ، یہ ابو جہل کے باپ کا نام ہے، بنو ہاشم بن مغیرہ اس کے ابو جہل کے باپ کا نام ہے، وہ آیا ہے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ سے کہا ہے کہ میری پوتی یعنی ابو جہل کی بیٹی علی علیہ السلام سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور اجازت مانگ رہا ہے رسول اللہ سے۔ دیکھیں، اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہو جاتی ہے، ایک تو یہ کہ علی علیہ السلام نے شادی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے، بلکہ ابو جہل کی بیٹی نے علی علیہ السلام سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس نے اپنے دادا ہاشم بن مغیرہ سے کہا ہے کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، اور رشتہ لے کر کس کے پاس آئے؟ علی علیہ السلام کے پاس نہیں، بلکہ رشتہ لے کر رسول اللہ کے پاس آئے ہیں۔ ابو جہل کا باپ اپنی پوتی کا رشتہ لے کر رسول اللہ کے پاس آیا، کیونکہ جانتا تھا کہ علی علیہ السلام کی شادی کا اختیار رسول اللہ کے پاس ہے، نہ کہ علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ ڈائریکٹ علی علیہ السلام کے پاس بھی جا سکتا تھا، لیکن وہاں نہیں گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس ان کا اختیار ہے۔ تو وہ آیا رسول اللہ کے پاس ہے، اور رسول اللہ سے کہا ہے کہ میری پوتی یعنی ابو جہل کی بیٹی وہ علی علیہ السلام سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دشمن اللہ کی بیٹی اور نبی اللہ کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی ہو جائیں، اس سے میری بیٹی فاطمہ زہرا کو اذیت ہوگی، اور جو میری بیٹی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ اس نے اللہ کو اذیت دے دی ہے۔ تو یہ تاثر دینا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی علیہ السلام نے رشتہ بھیجا تھا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے مولویوں کا، ان وہابی مولویوں کا یہ دھوکہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ مغیرہ بن ہاشم بن مغیرہ جو ہے وہ آیا ہے رسول اللہ کے پاس۔ اب یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ابو جہل تو واصل جہنم ہو گیا تھا جنگ بدر میں، اس کے بعد ابو جہل کی بیٹی اور ابو جہل کا باپ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب ابو جہل جو ہے ایک بڑا فگر ہے، مکے کا ایک بڑا نام ہے، ایک مکے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، اور رسول اللہ کی دشمنی میں بڑے اونچے لیول پر تھا یہ۔
اسلام کی دشمنی میں، رسول اللہ کی دشمنی میں بڑے اونچے لیول پر تھا، آخری حد تک یہ گیا ہوا تھا. اور اس کی بیٹی اور اس کا باپ، ابو جہل کی بیٹی اور باپ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا انقلابی قدم ہے. یعنی مکے میں ایک بڑا انقلابی قدم ہے کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا باپ مسلمان ہو گیا. یہ بہت بڑی بات تھی. اب چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی لہذا وہ اس کا اجر بھی چاہتے تھے. ابو جہل کا باپ اور ابو جہل کی بیٹی دونوں اس کا اجر بھی چاہتے تھے کہ ہم نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اور ہم ابو جہل کے باپ اور ابو جہل کی بیٹی ہیں، تو ہمیں اس کے مطابق پروٹوکول بھی ملنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں عزت بھی ملنی چاہیے، اس کے مطابق ہمیں معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر مقام بھی ملنا چاہیے. اور وہ مقام کیا ہو سکتا تھا؟ وہ یہی کہ ابو جہل کی بیٹی یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرے اور حرم رسول میں شامل ہو، یا علی علیہ السلام سے شادی کرے اور حرم علی علیہ السلام میں شامل ہو. تب اسے ایک عزت ملتی ہے، ایک پروٹوکول ملتا ہے. باقی صحابہ سے شادی کر کے اسے وہ عزت، وہ شرف، وہ پروٹوکول حاصل نہیں ہو سکتا تھا. علی علیہ السلام کا اس نے انتخاب کیوں کیا؟ عرب کی عورتوں کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بہادر شجاع مرد کے ساتھ شادی کریں تاکہ وہ عورتوں کی محفلوں میں یہ کہہ سکیں کہ ہم فلانے بہادر کی بیوی ہیں. یہ فخر کی بات ہوا کرتی تھی. یا فلانے بہادر کی بیٹی ہیں. اب بیٹی تو وہ ابو جہل کی تھی اور ابو جہل واصل جہنم ہو چکا تھا، مارا گیا تھا، تو وہ اس کی بہادری کا دعویٰ تو کر نہیں سکتی تھی. اس لیے معاشرے میں اپنے عزت کے لیے، اپنے مقام کے لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ علی کے ساتھ میری شادی ہو جائے. علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں 34 اور ایک روایت کے مطابق 36 کافروں کو قتل کیا تھا، جس میں بنو امیہ کے بڑے بڑے ٹھاکر شامل تھے. تو علی علی ہو گئی تھی، مدینے کی گلیوں میں علی علی ہو رہی تھی. علی جیسا 25 سال کا نوجوان جو پہلی مرتبہ کسی جنگ میں شریک ہوا ہے، اس نے 34 کافروں کو واصل جہنم کر دیا. جنگ احد میں سارے گرو گھنٹال میدان چھوڑ کے رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو علی علیہ السلام مردانہ وار جنگ کرتے رہے اور علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی حفاظت کی. علی علیہ السلام کے لیے جنت سے ذوالفقار آئی. علی علیہ السلام کے لیے جبرائیل نے نعرے لگائے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. تو علی علی ہو گئی، علی کی شجاعت کے ڈنکے بجنے لگے. جنگ خندق میں عمر ابن عبدود جو کہ 500 آدمیوں کے مقابلے کا سمجھا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. علی علیہ السلام گئے اور اس کا سر کاٹ کے لا کے رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. پھر ایک بار علی 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 ہو گئی. جنگ خیبر میں 39 دن تک ہر ایک گیا قلعے کو فتح کرنے کے لیے، مگر سب ناکام واپس آئے. علی علیہ السلام ایک مرتبہ گئے اور حارث اور انتر اور مرہب کو واصل جہنم کر کے خیبر کا دروازہ کھیڑ کے قلعہ فتح کر کے واپس آئے. تو پورے عرب میں علی کی شجاعت کا ڈنکا بج رہا تھا. ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر بچے کی زبان پر، ہر بوڑھے کی زبان پر، ہر عورت کی زبان پر، ہر مرد کی زبان پر علی 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 علی، اور علی کی شجاعت کے قصے ہوتے تھے. ہر عورت کی خواہش تھی کہ وہ علی کے ساتھ شادی کرے، علی جیسے بہادر کے ساتھ شادی کرے. یہ صرف ابو جہل کی بیٹی کی خواہش نہیں ہے، یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی رسول اللہ سے خواہش کی تھی. فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، کتنا اچھا ہو کہ بڑی بہن بڑے بھائی کے گھر میں اور چھوٹی بہن چھوٹے بھائی کے گھر میں ہو. کیونکہ اسماء بنت امیس ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن تھی. تو چونکہ ام المومنین حضرت میمونہ رسول اللہ کے گھر میں تھی، تو اسماء بنت امیس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کتنا اچھا ہو کہ بڑی بہن یعنی میمونہ بڑے بھائی یعنی آپ کے گھر میں ہے، تو چھوٹی بہن یعنی میں چھوٹے بھائی یعنی
علی کے گھر میں آ جائیں، مگر چونکہ سید اور رسول اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ سیدہ کے اوپر سوکن نہیں لائی جا سکتی، اس لیے تمہاری شادی اسما بنت امیس کی شادی علی علیہ السلام سے نہیں کی گئی تھی۔ یہی بات رسول اللہ نے یہاں پر بھی کی۔ اب یہاں چونکہ دشمن رسول، دشمن خدا، دشمن اسلام کی بیٹی کا رشتہ آیا تھا تو ذرا سخت الفاظ میں بیان کیا۔ یہ تو اہل سنت کے حوالے سے ہو گیا کہ جس سے جو حدیث ہے، حدیث نمبر 130 اور 131 جو انتہائی واضح الفاظ میں ہے، اس کو بڑا تروڑ مروڑ کے ان وہابی ملاؤں نے پیش کیا اور کچھ سے کچھ بنا کر عجیب سا تاثر دینے کی کوشش کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع میں یعنی شیعوں کے ہاں یہی اسی واقعے کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے عل الشرائع یا عل الشرح، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس میں باب نمبر 149 وہ صفحہ نمبر 222 کے اوپر، صفحہ نمبر 222، 223 اور 224 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ روایت تو خیر کافی طویل ہے، لیکن اس کا جو متعلقہ حصہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ باب نمبر 149، وہ سبب جس کی بنا پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شب میں دفن کی گئیں، دن میں دفن نہیں کی گئیں۔ اس کی حدیث نمبر 2 ہے۔ بیان کیا ہم سے علی بن احمد نے، اور انہوں نے بیان کیا ہم سے ابو العباس احمد بن یحییٰ نے روایت کرتے ہوئے عمر ابن ابی المقدام اور زیاد بن عبداللہ سے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا جنازے کے ساتھ آگ لے جائی جا سکتی ہے، یا جنازے کے ساتھ انگیٹھی یا قندیل یا اس کے علاوہ کوئی شے جس سے روشنی ہو لے جانا درست ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سنو، ایک مرتبہ ایک بدبخت و شقی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جھوٹ بولا کہ آپ سلام اللہ علیہا کو کچھ خبر بھی ہے کہ علی علیہ السلام نے ابو جہل کی دختر سے شادی کا پیغام دیا ہے۔ ان معظمہ نے کہا، یعنی سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا، کیا تم سچ کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں سچ کہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے 3 مرتبہ پوچھا، کیا تم سچ کہتے ہو؟ اس نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کو ایسی غیرت آئی کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے غیرت اور مرد کے لیے جہاد فرض کر دیا ہے۔ اس پر صبر اور برداشت کرنے والی کے لیے وہی اجر مقرر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ تھوڑی دیر متفکر رہیں، بلا آخر شام ہو گئی اور رات آ پہنچی تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو داہنے کندھے پر بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں کندھے پر بٹھایا، اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا بایاں ہاتھ اپنے دانے ہاتھ سے پکڑا اور وہاں سے اپنے پدر بزرگوار کے حجرے میں آئیں۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ حجرہ خالی ہے اور فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہے۔ اس سے حضرت علی علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قصہ کیا ہے، اور انہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کے پدر بزرگوار کے حجرے سے بلاتے ہوئے شرم آئی۔ آپ اپنے حجرے سے نکل کر مسجد میں آئے، کچھ نمازیں پڑھی، پھر مسجد کی کچھ ریت جمع کی اور اس کو تکیہ بنا کر لیٹ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بہت رنجیدہ ہیں تو آپ نے ان کے ہاتھ منہ دھلائے، اس کے بعد لباس دینے تن کیا، مسجد میں آئے اور مسلسل نماز پڑھتے رہے اور رکوع و سجود کرتے رہے، اور جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تو دعا کرتے، بار الہا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حزن و غم کو دور کر، کیونکہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس آئی تھی تو دیکھا تھا کہ وہ کروٹیں بدل رہی ہیں اور ٹھنڈی سانسیں لے رہی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نیند اچاٹ ہے اور انہیں قرار نہیں، فرمایا، بیٹی اٹھو
وہ اٹھی تو امام حسن علیہ السلام کو گود میں لے لیا، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حسین علیہ السلام کو گود میں لے لیا، اور ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا، اور حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں پر رکھا اور کہا، اے ابو تراب اٹھو، تم نے کتنے لوگوں کے سکون کو خراب کیا ہے، جاؤ ابو بکر کو ان کے گھر سے، عمر کو ان کی نشست گاہ سے، اور طلحہ کو بلاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام گئے اور ان سب کو بلا لایا۔ جب یہ سب جمع ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ میرا پارہ جگر ہے؟ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے میرے مرنے کے بعد اسے اذیت دی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی میں مجھے اذیت دی، اور جس نے میری حیات میں اس کو اذیت دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری موت کے بعد اسے اذیت دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، جو خبر فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ یہ سن کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خوش ہو گئیں اور اس طرح مسکرائیں کہ ان کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور وہ دونوں حضرت ابو بکر اور عمر آپس میں کہنے لگے، تعجب ہے، اس وقت رات گئے صرف اتنی سی بات کے لیے ہمیں بلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی، اور آپ نے امام حسن کو گود میں اٹھایا، اور حضرت علی نے امام حسین کو گود میں اٹھایا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو گود میں اٹھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لیے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے حجرے میں پہنچے، اور ان لوگوں پر ایک مخملی چادر ڈال دی اور رخصت ہوئے، اور باقی رات نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک منافق نے، ایک خبیث نے آ کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو قسم کھا کر، جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جھوٹی بات کی اس نے، اور اس کے اوپر اس نے قسم بھی کھائی۔ اور جب علی علیہ السلام، جب رسول خدا نے علی علیہ السلام سے پوچھا، استفسار کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ دیکھیں کیا کہا۔ انہوں نے، علی علیہ السلام نے کہا کہ جو خبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچی ہے وہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اوپر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ علی تم سچ کہتے ہو۔ اور یہ سن کر سیدہ فاطمہ زہرا نے کیا ری ایکشن دکھایا؟ وہ خوش ہو گئیں اور مسکرائیں، اس حد تک مسکرائیں کہ ان کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ یہ ایک حقیقت تھی، ایک جھوٹی خبر آئی تھی۔ اور دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو بکر اور عمر کو بلایا اور ان کے سامنے یہ کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور میرے مرنے کے بعد اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت دی تو وہ اسی طریقے سے جس طرح میری زندگی میں اذیت دی۔ یہ ان دونوں کو بلا کر یہ بات کیوں کہی تھی؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے بعد یہی لوگ ہوں گے جو سیدہ فاطمہ زہرا کو اذیت دیں گے۔ اور یہ روایت جو میں نے ابھی آپ کو شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع سے پڑھ کے سنائی ہے، یہ آگے بھی چل رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جو تشدد ہوا تھا، جو بیماری ان کی ہوئی تھی، جو ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے، سیدہ فاطمہ زہرا نے ان دونوں سے ملنے سے جو انکار کیا تھا، یہ وہ ساری روایت آگے طویل ہے۔ یہ تو صفحہ نمبر 224 اور 225 پھر 226 تک یہ جا رہی ہے کہ پھر سیدہ فاطمہ زہرا نے ان سے کہا کہ کیا میرے بابا نے تم دونوں کو بلا کر نہیں کہا تھا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اس کے اعمال برباد ہو گئے؟ تو تم دونوں نے مجھے اذیت دی ہے، تم دونوں نے مجھے ناراض کیا ہے۔